إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن شبابه فيما أبلاه. رواہ الترمذی وحسن والبانی رحمہ اللہ. محترم و مکرم اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی، عقل سلیم سے نوازا، طاقت و قوت سے نوازا، جس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا احسان مانے اتنا کم ہے، اور جتنا اللہ رب العالمین کے ہم شکر گزار بندے بن جائے اتنا کم ہے. اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے تمام قوم میں، تمام دور میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم کتاب کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے آخری نبی بنا کر مبعوث کیا. میرے ایمان والے بھائیوں، آج کے اس خطبہ میں انشاءاللہ متعینہ وقت کے اندر آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ عنوان ہے نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب و علاج. یہ عنوان تو ہر کوئی سنتا ہے. تربیت اولاد، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچوں کی اصلاح کیسے کی جائے، بچوں کو کس طریقے پہ چلایا جائے، اس ٹاپک میں بہت باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بچے تو کم بگڑ رہے ہیں، نوجوان زیادہ بگڑ رہے ہیں. جبکہ یہ جوانی کا مرحلہ، اسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. یہ جوانی کا مرحلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آج کل 12، 13، 14، 15 سال تک اکثر بچے یا بچیاں جوان ہو جاتے ہیں، اور یہ مرحلہ 40 سال کی عمر تک رہتا ہے. 40 سال کے بعد انسان اڈیڑھ عمر پہنچ جاتا ہے. گویا معلوم ہوا 13، 14، 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک انسان جوان رہتا ہے، اور یہی درمیان کی جو عمر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی تھی اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، یعنی وہ چیز آپ کے پاس سے گزر جائے
اور اس کے بعد کا مرحلہ آ جائے اس سے پہلے تم اسے غنیمت جان لو۔ ان میں سے ایک شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو آپ کو جوانی عطا کی ہے، جو جوانی کی توانائی عطا کی ہے، جوانی کی قوت عطا کی ہے، اسے بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا کہ جوانی کے جو ایام ہے، جوانی کے جو مراحل ہیں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، یہ بہت غنیمت کے دن ہیں، اور اسے اگر ہم نے ضائع کر دیا تو سوائے افسوس کے ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے، میں شعر پیش نہیں کروں گا، خطبے کے اندر شعر و شاعری کی مجلس اچھی لگتی ہے، میں مفہوم پیش کروں گا۔ عربی شاعر کہتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے تو ایک بوڑھا انسان کی جو تمنا ہوتی ہے، کاش کہ جوانی واپس آ جاتی اور بڑھاپے نے جو میرے ساتھ کارنامے کیے ہیں میں اس کو بتاؤں۔ یعنی جوانی کے ایام کو جب غنیمت نہیں جانتے ہیں تو بڑھاپے میں انسان کے پاس افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا ہے۔ آج تو ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں نا، ابھی جوانی کے ایام ہیں، ابھی عیاشی کر لے، مستی کر لے، زندگی گزار لے۔ جب 40 سال کے اوپر چلے جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، داڑھی سفید ہو جائے گی، مسجد پکڑ لیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، توبہ تلہ کرتے رہیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج قبرستان میں جا کر دیکھیے کتنے نوجوانوں سے، کتنے جوانوں سے آج قبرستان بھرا ہوا ہے، اور کئی نوجوان 12، 13، 14، 20، 25، 30، 35 سالوں کی عمر کے اندر وفات پاتے جا رہے ہیں۔ یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ تو جوانی کے ایام جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جوانی اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اتنے انعامات ہم پر ہیں، ہم اسے شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ انہی میں سے یہ جوانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر ہم شکر گزاری کریں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمت پر شکر گزاری کرو گے تو میں اور زیادہ انعامات کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا میرا عذاب انتہائی زیادہ سخت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی بہت سخت ہے۔ میرے مان والے بھائیوں، یہ جوانی کے جو ایام ہیں نا، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، اسے ہم غنیمت جانیں اور اس کے ہم ایسے ضائع برباد نہ کریں۔ میرے مان والے بھائیوں، دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں بگاڑ کیوں آ رہا ہے۔ آج نوجوان بگاڑ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، کبھی ارتداد کا شکار، یعنی اسلام چھوڑ کر غیر مسلمین کے سب میں کھڑا ہو رہا ہے، تو کہیں پر آج اسے نشے کی لت لگ رہی ہے، تو کہیں پر اسے زنا کی لت لگ رہی ہے، یا پھر اسے فلم اسٹار کی طرف بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ یہ آج نوجوانوں کی حالت بنتی جا رہی ہے، اور نوجوانوں کی اکثریت آج غلط طریقے پر چلتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ جب انسان کے پاس کوئی بیماری آتی ہے تو جب تک اس بیماری کے اسباب معلوم نہ ہو، ہم نے کورونا بہت سنا، کورونا کے اندر کہ کورونا کے سمپٹم کیا ہے، اسباب کیا ہے، اسباب معلوم کیا تب علاج ملا، تو اسباب معلوم کے بغیر علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم چند اسباب دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب کیا ہے، نوجوان نسل بگڑتی کیوں جا رہی ہے۔ سب سے پہلا سبب، دل میں رب کا خوف نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ کا جو ڈر ہونا چاہیے، وہ ڈر جیسا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، جو قدر اللہ کی ہونی چاہیے، جو معرفت اللہ کی ہونی چاہیے، ہمارے نوجوان صحیح طور پر اللہ کو نہیں پہچانتا ہے۔ اللہ ہے کیا چیز، اس کا بھی علم ہمارے نوجوانوں کے پاس پوچھا جائے تو بہت کم بتا پائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی معرفت
انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کے تعلق سے جانکاری نوجوانوں کو اپنے پاس ہونی چاہیے، اور رب کو پہچانیں گے، رب کو جانیں گے تو رب کا خوف دل میں آئے گا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، مثال بہت بھونڈی ہے لیکن سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر یہ پورا ایریا بیرل مارکیٹ کا ایریا ہے، یہاں پر کوئی ایک ڈان یا گنڈا ہو، ایک ڈان یا گنڈا ہو، اس انسان کو جو نہیں جانتے ہیں وہ اس سے تھوڑی ڈریں گے، وہ اس سے کبھی ڈر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، جو اس کے جلوے کو، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا جو مقام ہے، جو اس کے اندر جو لوگوں میں خوف سے بٹھایا ہوا ہے، جو اس کو جانتے پہچانتے ہیں وہ سب ڈرتے ہیں، اس کا نام سنتے انسان خوف میں آ جاتا ہے۔ یہ بھونڈی مثال ہے، صرف سمجھانے کے لیے دی ہے، میں ایسی مثال نہیں دیا کرتا، لیکن آپ کے ذہن میں ایک بات بٹھانا ہے، جب ہم رب کو پہچانیں گے، رب کے تعلق سے علم ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے دل میں رب کا خوف آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ حضرت لقمان کون ہے پہلے جان لے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ کہ حضرت لقمان جو حکیم تھے، دانا تھے، ہم نے اس کو حکمت دانی عطا کی۔ اللہ خود کہتا ہے کہ حضرت لقمان کو ہم نے حکمت عطا فرمائی۔ بعض لوگ نبی سمجھتے، وہ نبی نہیں تھے، ایک حکیم تھے، اور وہ جیسے ہم مزدوری کرتے، کام کرتے، وہ بھی کام کرتے تھے، حکیم تھے، دانا تھے، سمجھدار تھے، اللہ نے ان کو حکمت دانی عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر نازل فرمایا، یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اس کے ترجمہ سے پہلے ہم تفسیر کے اندر جا کر کے اس کا شان نزول اور اس سے قبل کی جو بات ہے اسے سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت لقمان کے بیٹے نے اپنے ابا جان سے پوچھا، یعنی حضرت لقمان سے پوچھا، اے ابا جان، میں کوئی ایسی جگہ پر ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں سب سے دور ہوں، کوئی چرند پرند انسان کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیا میں وہاں بھی کوئی کام انجام دوں تو کیا اللہ مجھے دیکھتا ہے؟ تو اسی کے جواب میں لقمان نے کہا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے سن، اے میرے لگتے جگر سن، اے میرے پیارے بیٹے بات کو سن لے، یاد رکھ لے، انها ان تک مثقال حبۃ، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی تو کوئی اچھائی یا برائی کرے گا، رائے کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اگر زمین پر گر جائے، ہماری آنکھ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اسے دیکھ لے، اگر ہتھیلی پر رکھ دیا جائے ایک دانہ تو ہماری انگلی میں وہ طاقت نہیں ہے وہ ایک رائے کے دانے کو اٹھا لے، اتنا چھوٹا مہین ہوتا ہے۔ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تو کوئی اچھائی یا برائی کرے گا، آگے فرمایا فتکن فی صخرۃ، اگر تو کسی چٹان میں چلا جا، مثال سمجھا جائے تو بہت آسان ہے سمجھنا، چٹان میں جانا بہت سمجھنا آسان ہے۔ ابھی حال میں جو نیوز جانتے ہیں، جو نیوز کو سنتے یا پڑھتے ہیں، وہ جلدی سمجھ جائیں گے۔ ابھی ٹنل کے اندر بہت سارے مزدور پھنسے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے ایک ٹنل کے اندر، وہاں پر سب وہ جو ملبہ تھا وہ گر گیا اور کتنے مزدور اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اسی کو بولتے ہیں کسی چٹان میں چلا جانا، یعنی ایسی جگہ جہاں پر مشین کے ذریعے سے کام کیا جا رہا ہے، مشین فیل ہو رہی ہے، ایسی جگہ جہاں سے ان مزدوروں کو نکالنے کے لیے رات اور دن 24 گھنٹے کر کے بڑے بڑے انجینئر اور سائنٹسٹ اپنے دماغ لگا رہے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس ملبے کے گرنے کی وجہ سے ٹنل کے اندر وہ مزدور پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسی جگہ پر کوئی ایک انسان چلا جائے، ایک آدمی چلا جائے اور وہاں بھی جا کر کوئی اچھائی یا برائی کرے، ہم نہیں دیکھ پا رہے، کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ ابھی دوربین اندر بھیجا تب کچھ چیزیں نظر آئی، وہ بھی تھوڑی تھوڑی چیزیں، لیکن اللہ رب العالمین کے دیکھنے کی طاقت دیکھیے۔
اگر کسی چٹان کے اندر چلا جائے یا او فی السماواتی یا ساتوں آسمان میں کہیں بھی چلا جائے، او فی الارض یا زمین کے اندر چلا جائے، پاتال میں چلا جائے. آج ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ اگر تم پاتال میں چلے جاؤ گے ہم وہاں سے بھی تم کو لے کر آ جائیں گے. یہ مثال ایک ہماری زبان میں استعمال ہوتی ہے کہ پاتال میں یعنی 7 زمین کے نیچے چلے جاؤ گے تب بھی ہم تم کو ڈھونڈ لائیں گے، جبکہ انسان کی طاقت نہیں ہے ڈھونڈنے کی. ایک مثال ایسے ہی دم کر دی جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے تم آسمان میں چلے جاؤ یا زمین میں چلے جاؤ، کہیں بھی جا کر کے ایسی جگہ جہاں تمہیں کوئی انسان نہیں دیکھ پا رہا ہے، تم نے اگر ذرہ برابر یا رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی یا برائی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یأتی بہ اللہ اسے روز قیامت لا کر پیش کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر. اور یہ بھی کہا بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی زیادہ باریک باریک چیزوں کو کی خبر رکھنے والا ہے. اب میرے ایمان والے بھائیوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کیا نصیحت دی؟ ہم اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے نوجوان نسل کو رب کا خوف دلائے، رب کا ڈر دلائے کہ اگر تم نے کوئی اچھائی یا برائی کی تو یاد رکھ لو تم ہماری نظروں سے بچ جاؤ گے لیکن رب کی نظر سے نہیں بچ سکتے. آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے جوان ہونے تک اپنا خوف دلاتے ہیں، ایسا کرو گے میں ماروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. بچہ آپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیے گا، بچہ آپ کے سامنے بیڑی نہیں پیے گا، آپ کے سامنے زناکاری نہیں کرے گا، آپ کے سامنے غلط کام گناہ کے کام نہیں کرے گا، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے ضرور کرے گا. اور ایک بات، آپ کے پاس بچہ آج کہاں رہتا ہے؟ آج ماں باپ کے پاس بچہ یا ایک جوان لڑکا جو کالج کے اندر پڑھتا ہے، آج ماں باپ کے پاس 6 گھنٹہ رات میں سوتا ہے، صبح اٹھتے کالج سے آیا ٹیوشن سے آیا کھیلنے، اور رات ہوئی 2 گھنٹے ماں باپ کے ساتھ گزارے پھر سو گیا. تو بچہ تو ماں باپ سے نظر سے باہر رہ رہا ہے. تو آج ہماری نوجوان نسلوں کو رب کا خوف دلانا انتہائی ضروری ہے. تم جہاں کہیں بھی چھپ کر کے، چاہے کالج کے اندر ہو، اسکول کے اندر ہو، معاشرے کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، یا کہیں بھی اگر تم کوئی بھی گناہ کرو گے، کوئی بگاڑ کرو گے، یاد رکھ لیں اللہ رب العالمین سے دیکھ رہا ہے، اور خالی دیکھ نہیں رہا ہے بلکہ روز قیامت جب پوری دنیا محشر کے میدان میں ہوگی اللہ سارے کارنامے پیش کر دے گا. تو رب کا خوف، رب کا ڈر، رب کا تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، رب کا خوف جیسا ہمارے دل میں ہونا چاہیے ایسا خوف آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے. اور تقوی کی تعریف بھی اصولیین نے جو کی ہے اور راجح ترین تعریف جو کی ہے وہ تعریف یہی ہے کہ تمام کے تمام اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور تمام کے تمام منہیات کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا جب خوف آئے گا تو انسان سارے کے سارے جو اعمال کرنے پر شریعت نے مخالف کیا ہے وہ سارے اعمال کرے گا، اور جن اعمال سے شریعت نے روکا ہے وہ سارے کے سارے اعمال سے رک جائے گا. دوسری چیز نماز. آج نوجوان نسل نماز سے دور ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز فحش کام سے روکتی ہے، نماز حرام کاموں سے روکتی ہے. انسان نوجوان نسل نماز کی پابند ہو جائے گی، بہت سارے گناہوں سے وہ توبہ کر لے گی، بہت سارے گناہ چھوڑ دے گی. نماز یہ ہم کو برائی سے روکتی ہے. تیسری چیز جو ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے، نوجوانوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے. اب تعلیم کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک جو شریعت کی بنیادی تعلیم جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا طلب العلم فرض علی کل مسلم، کہ تمام کے تمام مسلمانوں پر علم کا حاصل کرنا واجب اور فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب پر واجب قرار دیا. وہ کون سی تعلیم ہے؟ بنیادی تعلیم. قرآن مجید کا آپ کو دیکھ کر پڑھنا، اس کے معانی کو پڑھنا، اس کے معانی کو سمجھنا، بنیادی مسائل جو روز مرہ کی ضرورت ہے، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، اور جو ہمارے زندگی سے
جو آنے والے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل، میراث کے مسائل، آج دیکھیے نوجوانوں میں طلاق اور میراث پہ بہت بگاڑ پایا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز بتا دوں، آج سب سے زیادہ طلاق، آج نوجوان طلاق کے مسئلے کے اندر اتنا الجھا ہوا ہے کہ ہر گھر کے اندر یا اکثر گھر کے اندر طلاق کے مسئلے پیش آ جاتے ہیں، اور طلاق کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے وہ طلاق دینے کے بعد بھی اپنی بیوی کو رکھ لیتا ہے اور وہ حرام کار مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ان مسائل کو جاننا ضروری ہے، اور تعلیم جب آئے گی تو انسان گناہ چھوڑ دے گا، اور انسان کو تعلیم اور نوجوانوں کو تعلیم یافتہ جب بنا دیں گے تو گناہ سے دور ہو جائے گا، وہ زنا کی مذمت کو جان لے گا، وہ چوری چکاری کی مذمت کو جان لے گا، وہ غنڈہ گردی کی مذمت کو جان لے گا۔ ایک تعلیم تو شریعت کی بنیادی تعلیم جو واجب و ضروری ہے، لیکن کچھ تعلیم ایسی ہے جو اعلیٰ قسم کی تعلیم ہوتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد ایک آدمی مولانا مولوی صاحب بنتا ہے۔ وہ تعلیم بھی معاشرے کے اندر اگر 1000 لوگ ہیں، کم از کم 30-40 لوگ تو تعلیم حاصل کریں۔ کیا اتنے بڑے معاشرے میں کیا ایک ڈاکٹر کام کر سکتا ہے؟ نہیں، ہمیں 100-500 ڈاکٹر ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو ہم ایک عالم سے کام کیسے چلا لیتے ہیں؟ جتنا بڑا معاشرہ ہوگا اس معاشرے کے اندر اتنے زیادہ علماء پائے جانے چاہیے، تب جا کر یہ معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا۔ اور دوسری چیز، جو انسانی زندگی کے اندر کمانے کھانے کے لیے جو تعلیم ہے، میتھمیٹکس، سائنس اور دیگر جغرافیہ یا جتنے تعلیمات ہیں، ان تعلیمات سے بھی نوجوان نسل کو جوڑا جائے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی اکثریت 2، 3، 4، 5، 6 کلاس پڑھتی ہے، اور اس کے بعد وہ تعلیم کو چھوڑ کر کے کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور آگے چل کے وہ باہر ایسے لفنگوں کے ساتھ گھومنے لگتی ہے جو معاشرے کے اندر سب سے برے مانے جاتے ہیں۔ ہم نوجوان نسل کو تعلیم سے جوڑیں، اسکول سے جوڑیں، کالجز سے جوڑیں، اور اس کی مذمت بیان نہ کریں۔ یہ کہیں نہیں آیا ہوا ہے کہ آپ میتھمیٹکس مت پڑھو، یہ اسلام نہیں کہتا ہے آپ سائنس مت پڑھو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نے بیٹے کو آپ جغرافیہ مت پڑھاؤ۔ اسلام تو کہتا ہے ہمارے معاشرے کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ آج اسرائیل جو ہے پوری دنیا کے اندر حکومت کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا ڈر رہی ہے، لرز رہی ہے، ہل رہی ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی ساری برائی کو چھوڑو، ایک وجہ جان لو جو اس کے اندر ہے۔ اس نے سب سے بڑا کام جو کیا، خاموش تھی، اس نے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنایا۔ اسرائیل نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پوری کی پوری کوشش کر ڈالی، آج پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ میرے مان والے بھائیوں، ہمیں اسرائیل کی میں تعریف نہیں کرتا، بس جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے آج اگر مسلمان پچھڑی ہے تو وہ تعلیم اگر حاصل کر لیں تو مسلمان بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اور مسلمان نوجوانوں کو جب تعلیم یافتہ بنائیں گے تو روزگار کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آج مسلمان کیا غریبی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور غریبی کی وجہ سے آج مسلمان چوری چکاری پر مجبور ہے، گنڈا گردی پر مجبور ہے۔ غریبی انسان کو کیا نہیں کراتی ہے؟ تو ہم تعلیم یافتہ معاشرہ بنائیں، نوجوانوں کو تعلیم سے جوڑیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا۔ ہاں، جو لوگ اس کی مذمت بیان کرتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کوئی چیز نہیں ہے، یہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کوئی چیز نہیں ہے۔ میتھمیٹکس کے بغیر آپ میراث کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، آپ سائنس جانے بغیر آپ فلکیات کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ آسمان کے تعلق سے قرآن مجید میں جو تذکرہ آئے ہوئے ہیں، سورج چاند کا مسخر ہونا، سورج چاند کے تعلق سے اسلام نے جتنی باتیں بتائی ہیں، ہم سائنس پڑھے بغیر کیسے اس کو حل کر سکتے ہیں؟ ان تعلیمات سے اسلام نے کبھی نہیں روکا۔ یہ کسی دور میں تصوف کا دور جب آیا، تصوف یعنی صوفیت، دنیا چھوڑ دو، صرف اللہ 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 کرتے رہیں، اور دنیا کوئی چیز نہیں ہے، بس صرف اللہ اللہ کرتے رہو، مسجد پکڑتے رہو اور کونا پکڑ لو۔ یہ دور جب ہندوستان میں شروع ہوا تب یہ تفریق کی گئی کہ دنیاوی تعلیم الگ، دینی تعلیم الگ، دنیاوی تعلیم چھڑوا دو، دینی تعلیم جوڑ دو۔ یہ تفریق بہت بعد میں کی گئی ہے، اسلام کے اولین دور میں یہ تفریق نہیں تھی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، میں انشاءاللہ 5 منٹ جو بچی اس میں اور باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اگلا جو بگاڑ کا سبب ہے وہ یہ ہے والدین کی طرف سے تربیت کی کوتاہی۔
تربیت کے اندر میں 2 دلیل پیش کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل ویال کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ. اور وہ آگ جلائی جائے گی وقودها الناس والحجارہ، پتھر سے اور انسانوں جلائی جائے گی. مفسرین لکھتے ہیں پتھر اور انسان سے کیا مراد ہے؟ پتھر سے مراد وہ ہیں جس کو انسان پوجتا ہے، اور ناس سے مراد کون ہے؟ ناس سے مراد وہ ہے جو ان معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں. 2 باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلے اللہ نے مخاطب کیا ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کو مخاطب کر دیا. اب ایمان والوں کو شرک جیسی غلاظت سے اللہ ڈرا رہا ہے. کیا معلوم ہوتا ہے؟ شرک جیسی، کفر جیسی بری چیز سے اللہ ڈرا رہا ہے. کیا انسانوں سے جلائی جائے گی، پتھر جلائی جائے گی، یعنی کہیں تم مشرک نہ بن جاؤ، کہیں تم کافر نہ بن جاؤ، اور اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اولاد کو بچاؤ. آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکے لڑکیاں آج کفر کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اپنے نوجوانوں کی اصلاح کریں، سمجھائے کہ شرک جیسی بری چیز پہ نہ جائے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی نصیحت کی تھی، وہ نصیحت یہی کی تھی. پہلی نصیحت یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے سن، میرے پیارے بیٹے سن، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہو سکتا. لقمان حکیم ہے، اپنے بیٹے کو شرک سے آگاہ کر رہے ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت میں، نوجوان نسل کی تربیت میں یہ پہلو اختیار کیا جائے. انہیں شرک کی غلاظت سے، کفر کی مذمت بیان کی جائے، تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں ختم ہوتی نظر آئے. اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانی وینصرانی ویمجسانی. تمام کے تمام بنی آدم یا تمام کے تمام بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. ان کے والدین انہیں نصارہ بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. ان کے والدین انہیں برائی کے راستے پر چلاتے ہیں. جو راستے برائی کے ہیں ان پر چلانا ان کے والدین کا کام ہو جاتا ہے. کیسے؟ حدیث بتاتی ہے کہ جب والدین برائی پر ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی برائی سکھائیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بول کے نہیں سکھاتا. باپ سگریٹ کے حقے مار رہا ہے، بیٹے کو کیا سمجھائے گا؟ باپ سگریٹ پی رہا ہے تو بیٹا باہر نکل کے ضرور سگریٹ پیے گا. باپ گٹکا کھا رہا ہے، بیٹا باہر نکل کے گٹکا کھائے گا. آپ کتنی سختی کر لو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آج چائے کی ہوٹلوں کے اندر آج نوجوان نسل وہاں حقے اڑا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ خود سے ملوث ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باپ جس طریقے پر ہوگا، ماں جس طریقے پر ہوگی، جس عقائد نظریات پہ ہوں گے، اور جو برائی ان کے اندر پائی جائے گی وہ ان کے اولاد میں بھی پائی جائے گی. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے پہلے اپنے آپ کو سدھارے، اس کے بعد اپنے اولاد کو، نوجوان نسل کو سدھارے. یہ تربیت کا معاملہ ہوا. اور اس کے علاوہ 2 باتیں اور پیش کر بات ختم کروں گا. جو حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بتایا کہ آج موت اور آخرت سے ہم غافل ہیں. یقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ نے کہا کہ حساب کا دن قریب ہے اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آج موت سے اور آخرت سے ہم غافل ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر انسان کو موت آنی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ جیے گا. وقت نہیں آیتیں پڑھنے کا، ایک میں مفہوم پیش کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہر انسان کو موت آنی ہے، اور بعد میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہی موت آنی ہے تو اس سے دوسرے انسان کیسے بچ سکتے ہیں؟ یعنی نبیوں کو ہی موت آنی ہے تو عام انسان کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور آخرت سے غافل. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے کل قیامت کے لیے کیا پیش کر رکھا ہے. کوئی اچھائی پیش کی یا برائی پیش کی ہے؟ گناہ پیش کیا یا کیا پیش کیا ہے؟ دیکھ لو کل قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے. اپنی جولیوں میں نوجوانوں تم نے گناہ بھر رکھا ہے یا پھر نیکیاں بھر رکھی ہے؟
اگر تم نے گناہ بھر رکھا ہوگا تو یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کے گناہ کو جیسے اسکرین کے اندر پردے کے اندر دیکھتے ہیں نا، ایسے آپ کے گناہ نظر آئیں گے، پوری دنیا دیکھے گی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، کل قیامت کے لیے تیاری کر لو، جو قیامت بھیانک زلزلے والی بھیانک چیز ہے۔ وقت نہیں یہ ساری باتیں پیش کیا جائے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ آخرت کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ انسان کے قدم قیامت دن جم جائیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے، یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائے۔ ان میں سے ایک سوال ہوگا، عن شبابی فیما بلاغ، اے جوان بتلا تو نے جوانی کے ایام پائے تھے، بڑی مستیاں کی تھی، جوانی کو بہت فخر سے گزارا تھا، اب بتا تو نے جوانی کے ایک سیکنڈ کو کیسے گزارا؟ 14-15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک جو ہماری زندگی گزرتی ہے نا، وہ پوری زندگی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی جیسے کورٹ کے اندر جج کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک وکیل بنایا جاتا ہے، وہ ہمارا ترجمان ہوتا ہے، وہ ہماری طرف سے بات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت دن ایسا نہیں ہوگا، اللہ ہوگا، بندہ ہوگا، آمنے سامنے سوالات ہوں گے، اللہ پوچھے گا، بندے کو بتانا ہوگا۔ میرے نوجوانوں، سوچ لو آپ کی جوانی کہاں جا رہی ہے، اور رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، کیسے پیش کریں گے، کیا بتائیں گے؟ سنیما ہال میں گزاری کیا بتائیں گے؟ زنا کے اڈوں میں گزاری کیا بتائیں گے؟ تو قیامت کے دن ساری چیزیں پیش کرنی ہوگی۔ آخری جو وجہ بتانا مقصود ہے، بتا کے بات ختم کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ موبائل۔ نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں سب سے بڑا سبب آج جو پایا جاتا ہے موبائل کا غلط استعمال۔ دیکھیے موبائل کا استعمال اچھا کرتے ہیں تو ہم ثواب کے حقدار بھی ہوں گے، اس سے ہم بہت بڑا کام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد آ گئی، اگر آج کے دور میں موبائل جو ہے یہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا یعنی جو کام کسی زمانے میں ریڈیو اور نیوز پیپر کرتے تھے، آج موبائل کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ ہم جب صحافت پڑھا کرتے تھے وہاں جامعہ سلفیہ کے اندر، تو اس کے اندر ایک سبجیکٹ صحافت کا میڈیا کا ہوا کرتا تھا، ان میں ایک پورا چیپٹر تھا کہ یہودی آج پوری دنیا پر کیسے غالب آ گئے۔ یہودی آج پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے، وہ جو کہے گی وہ ہوگا، آج سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے اندر ایک بات لکھی جاتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو نیوز چینل اور جو میڈیا تھا اس پر قبضہ کر لیا، اس میڈیا کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا پر حکومت قائم کر دی۔ تو موبائل جو ہے اس کے اندر سوشل میڈیا، اس کا اگر صحیح استعمال ہم کریں گے تو پوری دنیا پر ہم بھی حاکم بن سکتے ہیں۔ لیکن آج نوجوان اکثر موبائل غلط استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر نہ جانے بند کمرے بیٹھ کر کے کون کون سی فلمیں دیکھنا، نہ جانے کس کس غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ رات بھر چیٹنگ کرنا، بات کرنا، منگیتروں کے ساتھ شادی کی گفتگو ہو گئی، بات چیت ہو گئی، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، رات بھر آج نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی آج چیٹنگ میں مشغول ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، نہ جانے کون کون سائٹ پر آج نوجوان نسلیں اپنی جوانی کو برباد کر رہی ہے۔ منگیتر سے بات کرنا شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ صاف جملہ سن لیجئے، صاف جملہ، منگیتر سے بات کرنا حرام ہے، وہ غیر محرم ہے۔ آپ نے نکاح کر لیا، وہ آپ کی زوجیت میں آ گئی، آپ چاہے تو اس کے ساتھ رات بھر یا دن بھر یا 24 گھنٹہ بات کریں، لیکن آپ کے نکاح میں ابھی نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک ذرہ بات نہیں کر سکتے۔ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، ایک دو مثالیں ذہن میں آئی۔ ہمارے استاد شیخ علی حسین صاحب رحمہ اللہ، اللہ رحمت کرے، جو جامعہ سلفیہ کے دارالفتہ کے صدر تھے، ان سے کلاس کے اندر ایک سوال پوچھا گیا کہ منگیتر سے بات کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے 2 باتیں بتائی۔ ایک بات جو بتائی وہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ بات یہ بتائی، کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری شادی اس سے ہو کے رہے گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری شادی ان سے ہو کے رہے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی شادی لگی، گفتگو کرنا شروع کیا، شادی کو 2-3 مہینے باقی ہے، 1 مہینہ پہلے شادی ختم ہو گئی۔ بہت ساری مثال ایسی موجود ہیں۔ اور دوسری بات کہا کہ منگیتر ہر حال میں نکاح سے قبل وہ آپ پر حرام ہے، اس سے آپ بات نہیں کر سکتے۔
غیر محرم لڑکی کے ساتھ رات بھر بات کرنا، اور نوجوانوں کا اپنے والدین سے پاسورڈ چھپانا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نوجوانوں کا چاہے لڑکا یا لڑکی ہو اپنے والدین سے پاسورڈ چھپانا کیا معنی رکھتا ہے؟ پاسورڈ اس سے رکھا جاتا ہے کہ ہمارے موبائل کا مس یوز نہ ہو، غلط استعمال نہ ہو۔ تو والدین سے پاسورڈ کیوں؟ تاکہ ہم غلط کام کریں، ہماری چیٹنگ نہ دیکھ پائے، موبائل کے اندر کیا ہے نہیں سمجھ پائے۔ میں ان تمام والدین سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو موبائل دلایا ہے تو اس موبائل کو آپ اپنے جی میل سے اس کو آپ اوپن کریں۔ یہ آپ کو دنیاوی اعتبار سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جی میل کے ذریعے اس کے موبائل کو اوپن کرے، تاکہ وہ آپ کے جوان لڑکا یا لڑکی اس کا غلط استعمال کرے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن معلوم چل جائے، آپ کے پاس ڈاٹا رہے، آپ کو پتا چلے اس موبائل کے اندر وہ کیا کر رہا ہے۔ فوٹو کھینچے گا تو آپ کے فوٹیکس کے اندر نظر آئے گا وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ آپ اس کا فیس بک چیک کر سکتے ہیں، آپ اس کے سارے ڈاٹا چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کا پہلی چیز پاسورڈ والدین سے نہ چھپایا جائے۔ دوسری چیز، موبائل کا استعمال آپ کرنے دیں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ موبائل کے ذریعے آج ہمارے بہت سارے نوجوان، وقت نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ موبائل غلط استعمال سے بچا جائے۔ آج موبائل کے ذریعے ہمارے نوجوان نسلیں بگڑتی جا رہی ہے، ہمیں اپنی نوجوان نسلوں کو راہ راست پر رکھنا ہے اور اچھی نسل بنانا ہے۔ موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو چلنے توفیق عطا فرمائے اور نوجوان نسلوں کو صحیح طور پر چلنے توفیق عطا فرمائے۔ برادر اسلام، حاضر جمعہ ایک حدیث کا جملہ پیش کر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزار دیا ہوگا۔ ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہوگا، یعنی دنیا بھی کمائے گا، کھائے گا، پیے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن رب کی عبادت سے غافل نہیں ہوگا۔ رب کی عبادت کرے گا، تہجد کا قیام کرے گا۔ میرے نوجوان دوستو، تہجد پڑھا کرو، آپ میں ایک بہت ہی بہترین جذبہ پیدا ہوگا۔ نوافل کا اہتمام کیجئے، فرض نماز کو لازم پکڑ لیجئے، ہر حال میں فرض نماز آپ کے چھٹنے نہ پائے، اس کو لازم پکڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں کو اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے اور تمام نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں کو صحیح راست پر چلنے توفیق عطا فرمائے۔ جو عمر دراز حضرات ہے وہ یہ نہ سمجھے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ میرا ٹاپک آج نوجوان تعلق سے تھا، اس لیے میں نے پورا خطبہ نوجوانوں کے تعلق سے دیا ہے۔ آج جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، دلائل کی روشنی میں اللہ نے جو توفیق دی پیش کی، اور بہت ساری باتیں پیش کرنے کا ہوتا ہے لیکن جمعہ کے دن وقت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے نوجوان جو غلطیاں ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، جو گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ معاف فرما دے، اور یا اللہ تو انہیں آگے صحیح راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہدایت تو دے سکتا ہے، ہم صرف بات بتا سکتے ہیں۔ یا اللہ تمام نوجوانوں کو، مجھے اور تمام میرے جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کو تو صحیح راستہ بتا دے، ہدایت پر چلے تو عطا فرما دے، آمین۔